بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور وقال تعالی وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وإذا التبست عليكم الأمور كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن فإنه ماحل مصدق وشافع مشفع من جعله أمامه ساقه إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم۔ اللہ میرے بھائیو اور دوستو، اللہ تعالیٰ روزانہ نماز کی ہر رکعت میں مرد عورت سے، عالم جاہل سے، نیک غافل، پڑھا ہوا ان پڑھ، اللہ تعالیٰ روزانہ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہر بندے بندی سے ایک اعتراف کرواتا ہے کہ تم یہ مانو کہ مجھے زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں آتا، تم یہ مانو کہ میں جاہل ہوں، تم یہ مانو کہ مجھے کچھ نہیں آتا۔ جب تک یہ تسلیم نہ ہو کہ مجھے کچھ نہیں آتا، کون سیکھنے کا ارادہ کرتا ہے؟ جب پہلے ہی ذہن میں یہ سمایا ہوا ہو کہ مجھے تو سب پتہ ہے، حالانکہ کسی زمانے میں کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے سب پتہ ہے، وہ صرف اللہ ہے جسے سب پتہ ہے۔ کہ یہ دعویٰ وہ کر سکتا ہے جو پیدا نہ ہوا ہو، یہ دعویٰ وہ کر سکتا ہے جس سے پہلے کوئی نہ ہو، یہ دعویٰ وہ کر سکتا ہے جس کے بعد کوئی نہ ہو، یہ دعویٰ وہ کر سکتا ہے جس کے اوپر کوئی نہ ہو، یہ دعویٰ وہ کر سکتا ہے جس سے چھپا ہوا کوئی نہ ہو، تو صرف ایک اکیلا اللہ ہے۔ اور اللہ اس کو یوں بیان کرتا ہے، سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ ڈیفنس والے میری تسبیح پڑھیں نہ پڑھیں، کل کائنات تیرے اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے، وہ عزت و حکمت والا ہے۔ کیسی عزت ہے، کیسی حکمت ہے؟ لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا اکیلا بادشاہ ہے، اتنی عزت والا ہے۔ کیسی حکمت ہے کہ اتنے بڑے نظام کو چلاتے ہوئے نہ تھکتا ہے، نہ اونگتا ہے، اور نہ کوئی غلط فیصلہ کرتا ہے۔ کام زیادہ بڑھ گیا اور کوے کے انڈے سے کتا نکل آیا اور اللہ سوری کرنے لگا، بھائی میرے بندو معاف کرنا، ذرا ٹینشن بڑھ گئی تھی، کام زیادہ ہو گیا تو پتہ نہیں چلا، تو وہ کنویں میں کوے کے انڈے سے کبوتر نکل آیا، کتا۔ ایسے میں مثال دے رہا ہوں۔ تو میرا رب بھول سے پاک ہے، غفلت سے پاک ہے۔ کتنا اندھیرا چھایا ہوا ہے، لا يعزب عن ربك من مثقال ذرہ کا ایک ذرے کے برابر کوئی شے تیرے رب کی آنکھوں سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ مجھے تو پیچھے بیٹھے ہوئے نظر نہیں آ رہا، اور میرا رب کہتا ہے لا يعزب عن ربك من مثقال ذرہ۔ کیسی حکمتوں والا ہوں، کیسی عزت والا ہوں، اتنا بڑا ملک میری ملک ہے اور مجھے ساری مخلوق کا پتہ ہے۔ تم تو اپنے بندے نہیں گن سکتے، تیرے رب نے تو چیونٹیوں کو بھی گن رکھا ہے۔
تم تو اپنی چیزوں کا وزن نہیں کر سکتے، تیرے رب نے پہاڑوں کو تول کے رکھا ہے، سمندروں کے پانی کو تول کے رکھا ہے، اور دریاؤں کی موجوں کو ناپ کے رکھا ہے، اور بارش میں اترنے والے قطروں کو ناپ کے تول کے گن کے رکھا ہے، اور پوری دنیا میں ہر وقت کہیں نہ کہیں بارش ہو رہی ہے 24 گھنٹے 12 مہینے پورا سال 365 دن میں ایک دن ایسا نہیں جبکہ اس کائنات میں بارش نہ ہو رہی ہو۔ اور تیرا رب کہتا ہے یعلم عدد قطر الامطار، تیرے رب کو بارش کے قطروں کی تعداد کا بھی پتہ ہے۔ لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، زمین آسمان کا بادشاہ ہے، زندگی موت کا مالک ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ هو الاول، میں ہوں اول جسے کسی نے پیدا نہیں کیا، میں اپنی ذات میں لا محدود، میں اپنی ذات میں ابتدا سے پاک، انتہا سے پاک، باقی سب کو میں نے بنایا، باقی سب کی ابتدا بھی ہے انتہا بھی ہے، کہیں سے شروع ہے کہیں پہ ختم ہے، کہیں سے کہانی شروع ہوتی ہے کہیں سے دی اینڈ ہے۔ ایک اللہ ایک اللہ ایک اللہ، جس کی نہ ابتدا ہے، هو الاول، کوئی ابتدا نہیں، والآخر، کوئی انتہا نہیں، والظاہر، کوئی اس سے بلند نہیں، والباطن، کوئی اس سے چھپا نہیں۔ تو جو چار صفتوں کا مالک ہو کہ اول بھی ہو، آخر بھی ہو، ظاہر بھی ہو، باطن بھی ہو، اب وہ یہ دعویٰ کرے کہ مجھے سب پتہ ہے تو خوبصورت لگتا ہے، سونا لگتا ہے۔ میرے جیسا بے وقوف کہے میں نے بہت پڑھا ہے مجھے سارا پتہ ہے، یہ دنیا کا بے وقوف ترین انسان ہے جو کہے ہمیں سب پتہ ہے۔ تو جب اللہ نے کہا هو الاول والآخر والظاہر والباطن، تو پھر کہا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، میں پھر وہ اللہ ہوں جسے ہر شے کا پتہ ہے، کوئی شے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سے ایک اعتراف کرواتا ہے کہ یہ مانو کہ میں کچھ نہیں جانتا، مجھے بتا مجھے کیا کرنا ہے۔ یہ نماز کی ہر رکعت میں آپ کا ذہن اس طرف نہیں جا رہا ہوگا کہ کون سی آیت ہے اور کون سی بات ہے جو اللہ اعتراف کروا رہا ہے کہ کہو مجھے نہیں آتا، مجھے نہیں آتا، صرف تیرے اللہ کو پتہ ہے، لہذا اللہ سے کہو مجھے راہ دکھائے۔ ہر رکعت میں پھر تھوڑی چند آیات اور ملا لوں تاکہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ قرآن سے بھی واضح ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، جاہل۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ کان ظلوما جہولا، یہ پرلے درجے کا ظالم بھی ہے جاہل بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وکان الانسان عجولا، یہ پرلے درجے کا جلد باز ہے، اور فرماتے ہیں وکان الانسان کفورا، یہ اعلیٰ درجے کا ناشکرا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، بہت بڑا بخیل ہے، چھوٹا موٹا نہیں، اور بہت بڑا بخیل ہے، گن گن کے بڑا خوش ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، بہت زیادہ لڑنے جھگڑنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کفور مبین، کھلم کھلا ناشکرا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یئوس قنوط، میں ذرا سا ٹیکا لگا دوں، ہلکا سا جھٹکا دے دوں تو سب سے زیادہ نا امید بھی ہوتا ہے اور میرے گلے بھی کرتا ہے، اور تھوڑا سا دروازہ کھول دوں، 4 پیسے پکڑا دوں تو ایک دن ایک دم فرح فخور، تکبر میں بھی آتا ہے، اپنی اوقات بھی بھول جاتا ہے۔ یہ قرآن کا ایکس رے، قرآن کا ایکس رے۔ اب آؤ جو میں کہہ رہا ہوں، اللہ روزانہ ہم سے کہتا ہے، میرا زبان حال ہے، یہ اس آیت کے اندر یہ سب کچھ موجود ہے، اس طرف ذہن نہیں جاتا۔ میرا بندہ، میرا رب ہم سے روزانہ نماز میں کہتا ہے کہ تم کہو مجھے نہیں پتا کہاں جانا ہے، کیا منزل ہے اور کیسے پہنچنا ہے، کیا راستہ ہے، لہذا یا اللہ
اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ یا اللہ مجھے نہیں پتا راستہ کیا ہے، مجھے چلا بتا نہیں، چلا اور چلا نہیں، ہاتھ پکڑ کے پہنچا۔ قرآن میں یہ دو طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے بارے میں فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے میرے حبیب آپ بھی سیدھے راستے کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ وہاں لفظ ہے الہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں ہم سے کہہ رہا ہے کہو اہدنا الصراط المستقیم۔ الہ کے بغیر، الہ کے ساتھ اور الہ کے بغیر کیا فرق ہے؟ ایک نوجوان آ رہا ہے کہ جی میں نے عقیل ڈیڈی صاحب کے گھر جانا ہے، آج وہاں بیان ہے، کوئی مجھے راستہ بتا دو۔ تو کہے گا یہ کون سا خیابان ہے؟ وہ کہے گا حافظ خیابان ہے اور فلاں روڈ ہے اور فلاں مکان ہے اور ادھر ایک سگنل ہے، آگے آپ کو رش ملے گا گاڑیوں کا، تو سمجھنا کہ وہ بیان ہے۔ یہ ہے الہ۔ جی مجھے ذرا بتائیے، تو آپ کو یوں بتاتا ہے، یوں جائیں یوں جائیں یوں جائیں یوں جائیں۔ اس کو کہتے ہیں اہدنا الی صراط مستقیم۔ الہ کہ وہ صرف آپ کو بتا دیتا ہے کہ جی آپ ادھر چلے جائیں ادھر چلے جائیں۔ تو میں قربان جاؤں، میرا رب کہتا ہے نہیں نہیں یہ نہ مجھ سے مانگو، اگر میں نے تمہیں یوں یوں کر کے بتایا تو تم ویسے ہی بھٹکے ہوئے ہو اور ہی بھٹک جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یوں مانگو یا اللہ۔ اس کی دوسری مثال، چونکہ زندگی سفروں میں گزری تو کئی دفعہ تو کسی نے بتایا تو پتہ چل جاتا تھا دوسرے ملکوں میں کہ یوں جائیں یوں جائیں۔ کبھی ایسا ہوتا تھا نہیں پتہ چلتا تو ہم اس کی محنت کرتے، آپ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں ہمیں ذرا وہاں تک پہنچا دیں، تو کوئی رحم دل بیٹھ جاتا تھا اور ہمیں وہ جا کے وہاں تک پہنچا دیتا تھا۔ کبھی کبھی کوئی معذرت بھی کر دیتا تھا۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الی صراط مستقیم کا فرق بتا رہا ہوں۔ الہ کا مطلب میں نے بتا دیا کہ صرف میں آپ کو راستہ بتا دوں، آپ مجھے راستہ بتا دیں۔ جب آپ مجھے راستہ بتا دیں میں کہتا ہوں بھائی صاحب مہربانی کرو، مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ یہ کدھر کا آپ پتہ بتا رہے ہو، آپ ایسا مہربانی کرو آپ میری گاڑی میں بیٹھ جاؤ اور مجھے وہاں تک پہنچا دو۔ کہتا ہے اچھا جی ٹھیک ہے، آپ کہ میں ساتھ بیٹھتا ہوں۔ وہ اب گاڑی میں بیٹھتا ہے اور چلاتے 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 یہاں دروازے تک اتارتا ہے۔ میں کہتا ہوں عقیل صاحب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے جو سب سے موٹا ہوگا وہ عقیل صاحب ہوگا۔ ایسے ہی ایک لطیفہ لگا دیا۔ ویسے مسلمان کو موٹا نہیں ہونا چاہیے، پتلا ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان کا پیٹ صحابی کا بڑا باہر نکلا تھا، تو آپ نے یوں انگلی اس کے پیٹ پر ماری، یوں کہ اگر یہ یہاں نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، لو کان ھذا فی غیر ھذا، یہ چربی یہاں نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ کہ کئی آدمی ہیں جن کا پیٹ دائیں جاتا ہے وہ بائیں جاتے ہیں، وہ دائیں جاتے ہیں پیٹ بائیں جاتا ہے، وہ ہنستے ہیں تو منہ سے نہیں ہنستے، پیٹ سے ہنستے، ایسے ان کا پیٹ ہنس رہا ہوتا ہے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، اللہ کہتا ہے میرے بندو مجھ سے یوں کہو یا اللہ سچی بات یہ ہمیں کوئی پتہ نہیں چلے گا، ہمارا ہاتھ پکڑ اور چلا ہمیں اس راستے پر جس سے ہم بھی سوکھے چلیں اور لوگوں کو بھی دکھ نہ پہنچے اور ہم بھی جنت تک پہنچ جائیں، دنیا کے دکھوں سے نکل جائیں اور تیری جنت تک پہنچ جائیں اور تیری رضا تک پہنچ جائیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمارا ہاتھ پکڑ، ادھر ہمارا ہاتھ پکڑ اور ہمیں ہاتھ پکڑ کے منزل تک پہنچا۔ یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ سورۃ فاتحہ ہے، یہ سورۃ فاتحہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے پوری تورات کے بدلے میں مجھے سورۃ فاتحہ دی تھی، 7 آیات پوری تورات سب سے بڑی کتاب تھی جو اتاری گئی، اس کے بدلے میں سورۃ فاتحہ، اور انجیل کے بدلے میں سورۃ مائدہ دے دی گئی، اور زبور کے بدلے میں حامیم دے دی گئی۔ حامیم کی 7 صورتیں، 9 صورتوں میں ساری آسمانی کتابیں داخل ہو گئیں، وفضلت بالمفصلات، اور باقی قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت بخشی۔ ٹھیک ہو گیا؟ علماء یوں فرماتے ہیں کہ ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے قرآن،
اور سارے قرآن کا خلاصہ ہے سورۃ فاتحہ، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پھر علماء فرماتے ہیں سارے کلاموں کا سردار ہے قرآن، اور سارے قرآن کی سردار ہے سورہ بقرہ، اور سورہ بقرہ کی سردار ہے آیت الکرسی۔ تو آیت الکرسی سارے کائنات کے کلاموں کی سردار ہے کہ اس میں صرف اللہ ہی بول رہا ہے، اور اللہ اپنا ہی تعارف کرا رہا ہے، اور کسی چیز کا تعارف نہیں کرا رہا۔ اللہ اللہ، ایک بات کہوں، خدا نہ کہا کرو، اللہ کہا کرو۔ اللہ کہو، اللہ۔ اب کہو خدا، کتنا پھکا سا لفظ ہے خدا، اور کتنا بھرپور لفظ ہے اللہ۔ خدا فارسی کا لفظ ہے، اللہ کا ترجمہ نہیں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ غلط ہے، غلط ہے، وہ نہیں کہتا ہوں، ورنہ کتنے فتوے لگ جائیں گے میرے اوپر۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جاگ کے سننا، کسی جاگ کے سننا، کوئی عالم بیٹھا ہو تو جاگ کے سنیں۔ ٹھیک ہے کہنا، ٹھیک ہے۔ ایک اور کہہ رہا ہوں، اللہ کا پورا ترجمہ نہیں ہے۔ مجھے علم تو آتا نہیں، عربی سے عشق کیا میں نے، اور عربی سے میں نے دل لگایا، تو میں اللہ کے فضل سے پوری بصیرت سے کہہ رہا ہوں، خدا اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، گاڈ اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، بھگوان اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، ایشور اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، اور دیوتا اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، یزداں اللہ کا ترجمہ نہیں ہے۔ اللہ صرف اللہ ہی سے ادا ہوتا ہے، اللہ صرف اللہ ہی سے ادا ہوتا ہے۔ اللہ کہا کرو، خدا نہ کہا کرو۔ ناجائز جائز کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تم اللہ کہتے ہو تو کائنات کا سب سے میٹھا نام اللہ ہے، سب سے زیادہ جلووں سے بھرا ہوا نام اللہ ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اللہ اللہ، اس آیت میں 17 دفعہ لفظ اللہ آیا ہے، 17 دفعہ، یعنی ظاہر اور چھپا ہوا، اس لیے 17 کہہ رہا ہوں، ظاہر اور چھپا ہوا۔ پھر لفظ اللہ کی خصوصیت، اس میں سے کوئی حرف نکالو مطلب نہیں بدلتا، باقی الفاظ میں سے حرف نکالو مطلب بدل جائے گا۔ میں اپنے نام سے شروع کروں، طارق، اس کا تا ہٹا دو، طارق کا مطلب ہے رات کو آنے والا، جیسے میں آیا ہی رات کو ہوں۔ اس کا تا ہٹا دو تو بن جاتا ہے ارق، ارق کا مطلب ہے بے قرار ہونے والا، اور تا کا الف ہٹا دو تو بن جاتا ہے طرق، طرق کا مطلب ہے کھٹ کھٹانے والا۔ کاف ہٹا دو تو طرأ، کسی چیز کا غلبہ ہو جانا۔ اور جمیل، جمیل جمیل اردو میں بھی جمیل ہے، جیم ہٹا دو تو یا میل بن گیا یا میل بن گیا، یا ہٹا دو تو جمل بن گیا، اونٹ بن گیا۔ یہ آپ کو میں نے مثال دی ہے۔ اب میں اللہ کے لفظ کے ساتھ، یہ اللہ ہے، الف لام لام اور ہا، یہ میں نے الف ہٹا دیا تو لفظ ڈولنا چاہیے، لفظ کے ڈولنے کے ساتھ مطلب ڈولنا چاہیے۔ تو جب اللہ ہٹا تو پیچھے بچا للہ، تو قرآن نے کہا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ٹھیک ہو گیا۔ اب میں نے یہ لام ہٹا دیا، پیچھے بچ گیا لہو، اب اور ڈولنا چاہیے، تو قرآن نے کہا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اب پہلا الف لام باقی رکھ کے آخری لام کو ہٹا دیا تو بن گیا الہ، تو قرآن نے کہا وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهَ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهَ۔ اور اب سب سے عجب بات، الف ہٹایا، لام ہٹایا، دوسرا لام ہٹایا، ہا کی پیش کی آواز باقی رکھی، ہو، تو قرآن نے کہا اللہ لا الہ الا ہو، اور قرآن نے کہا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو۔
تو ہو بھی اللہ، لہو بھی اللہ، الہ بھی اللہ، للہ بھی اللہ، اور اللہ تو اللہ ہی ہے۔ اللہ کہا کہو، اللہ کہا کرو۔ تو